یہ سوال ہوا تھا نا کہ پھر آخر ان ساری حرکات افعال وغیرہ کا موجد کون ہے نا، اللہ. تو آخر میں بات پیدا ہو گئی تھی کہ فلک الافلاک اور اکول اشارہ وغیرہ نا، پھر ان کو کہا کہ مبدأ فیاض وغیرہ، فلاسفہ کے لیے اشر کو کیا کہتے ہیں؟ مبدأ فیاض کہتے ہیں. اب آگے کیا ہے، مشائیہ کی بات کر رہے کہ مشائیہ کے نزدیک واجب الوجود کے علاوہ عالمی وجود میں 10 عقول، 9 افلاک، 4 عناصر، کل 33 موجودات اور تمام اجسام عنصری اور فلکی کی ایک صورت جسمی اور 4 عناصر کا ایک ہیولہ، اور 9 افلاک کے لیے 9 ہیولے اور ہر فلک کے لیے ایک نفس فلکی، کل 9 نفوسی فلکی نا، اور 4 عناصر کی 4 اور 9 افلاک کی کل 9، کل 13 صور نوعیہ. تو اس طرح سے 13 کی مجموعہ 33 اجزاء موجودات ہوئے، اور موجودات اور اجزاء موجودات کو ملا کر کل 56 چیزیں قدیم بالزمان عالمی وجود میں آ گئی. قدیم بالزمان ہے نا، بس ہاں فلاسفہ کی بات چل رہی ہے. اب سوال حل کرنے کا وقت آیا حضرت سے کہ عالم عناصر میں یہ انقلابات اور حوادث کون پیدا کر رہے. مشائیہ یہ سوال اس طرح حل کرتے کہ حرکات فلکی بمنزلہ پدر اور ہیولہ عنصری بمنزلہ مادر ہے. جیسے ماں باپ ہونا، ماں باپ، یہ حرکات فلکیہ باپ کی طرح ہے، والد کی طرح ہے، اور یہ جو حیولات ہے وغیرہ اشیاء ہے نا، حیولہ عنصریہ، یہ بمنزلہ ماں کے ہیں. ماں باپ مل کے نا چیزیں پیدا ہوتی ہیں نا، یعنی بچہ پیدا ہوتے ولد. اس طرح حرکات فلکیہ اثر کرتا ہے نا اس مادے میں، تو اسی بس چیزیں نمو پذیر ہوتے، فصلیں کٹ رہی اور آگے لوگ اگا رہے ہیں نا. اس سے دنیا کا انقلاب چل رہا ہے، کبھی بارش، کبھی گرمی، کبھی سردی، بس اسی سے پیدا ہو رہا ہے. دنیا کی ظاہری. اور انسان کی طرح افلاک بھی سمجھدار نفوس رکھتے ہیں. انسان کی طرح افلاک جو ہے نا، یہ بھی سمجھدار نفوس رکھتے ہیں، اور ان میں حرکت کا شوق و ارادہ ہے. جیسے انسان سمجھتا ہے نا کسی کام کا کرنا، تو فلک کو بھی سمجھ جاتے کہ کس وقت برسنا چاہے، کس وقت جو ہے زیادہ روشنی ہونی چاہیے، کس وقت سردی وغیرہ. آگے کہہ رہے ہیں کہ چنانچہ جب نفوس فلکی نے تحریکات افلاک کی خواہش کی نا، تو نظام فلکی گردش میں آیا. اسی لیے تو یہ گردش ہے نا کہ سورج چاند وغیرہ ستاروں کا ڈوبنا اور چڑھنا، اور گردش فلکی ہی سے تو عالم عناصر میں رات دن، ماہ و سال اور موسم کا اختلاف ظاہر ہوا. اور اس سے عنصری ہیولہ میں انقلاب کی صلاحیت پیدا ہوئی. اس دنیا میں بار بار خمبیرہ کرتے جاؤ کسی چیز کو، تو اس سے خامخواہ کھپانا کے نکل جاتے ہیں. تو اس حرکات نے کیا کر دیا، زمین میں بار بار اثر کر دیا، تو اس سے عنصری ہیولہ میں بھی صلاحیت پیدا ہوئی. چنانچہ جب کسی نئی صورت کے لیے عنصری ہیولہ کی قابلیت کمال کو پہنچتی ہے نا، یعنی کوئی نئی صورت اس میں پیدا ہونے لگتی ہے، تو عقل فعال جو ہے نا، وہ کیا کرتا ہے، ہیولہ پر وہی صورت نوعیہ اتار دیتی ہے، وہی صورت دیتا ہے. جب کسی ہیولہ میں صورت پیدا ہونے کی صلاحیت پیدا ہو گئی نا، تو اب کیا کر دیتا ہے، وہی صورت اس کو پہنا دیتی ہے. یہ عقل فعال وہی صورت پہنا دیتی ہے جس کی اس میں قابلیت پیدا ہو گئی ہے. مثلا دیکھیں، مئی کے مہینے میں آفتاب کے سر سے نزدیک آنے کی وجہ سے عنصری ہیولہ میں گرمی کی قابلیت پیدا ہوتی ہے نا، جس سے زمین اور ہوا میں گرمی پیدا ہوتی ہے، اور گرمی کے اثر سے پانی جو ہے بھاپ بن کر بخارات ہوا میں اس کے ذرے اڑنے لگتے ہیں. اور جون کے مہینے میں یہ اجزاء کافی مقدار میں جب جمع ہو کر ہوا کے سرد طبقے میں پہنچ جاتے ہیں نا، جن پر وہاں کی سردی نے اتنا اثر کر دیا، مثلا اتنا اثر کرتی ہے وہاں کی سردی کہ ان میں پانی ہونے کی قابلیت پیدا ہو جاتی ہے. پھر وہ جو بادل ہے نا، پھر وہ بادل کیا بن جاتے ہیں، بارون پھر وہ بادل گابن سے بن جاتے ہیں، حاملہ ہوتے ہیں. بادل میں سحاب میں بھی حامل بادل ہوتے ہیں نا، پھر اس سے کیا ہوتے ہیں، بارش، قطرے برستے ہیں. یعنی اس میں یہ قطرے بن جاتے ہیں نا، جب قطرہ بن جائے، قطرہ بس خود ہی گر جاتا ہے. لیکن اگر زیادہ سردی اس پر ہو جائے نا، تو پھر یہ قطرے نیچے
برف کی صورت اختیار کرتے ہیں یا اولے کی صورت. خان اور جون کے مہینے میں اجزا کافی مقدار میں جمع ہو کر ہوا کے سر طبقے میں جب پہنچ جاتے ہیں جہاں پر وہ سردی اثر کرتی ہے کہ ان میں پانی کی قابلیت پیدا ہوتی ہے تو عقل فعال ان پر کیا کرتے پانی کی صورت نوعیہ پیزان کر دیتی ہے، بس پانی کی شکل اختیار کرتی ہے جس سے وہ ہوائی ذرے پانی بن کر زمین پر بارش کی شکل میں برسنے لگتے ہیں. بس ان کی اپنی باتیں. چلو اب زمین کی تری سے اس میں سبزیات اگانے کی قابلیت پیدا ہوتی ہے تو عقل فعال کیا کرتا ہے سبزیوں کے تخم سے ان پر سبزیات کی جو صورت نوعیہ ہے وہ پیزان کرتی ہے. یعنی زمین میں پھر صلاحیت پیدا ہوتی ہے نا، زمین پر کیا انبتت اہتزت وربت و انبتت، اہتزت حرکت میں آ جاتی ہیں پھر اس سے کیا ہو جاتی سبزی نکلتی ہے. صحیح آگے کیا ہے قرآن کریم وغیرہ میں انبتت. چلو بس اس طرح سے الارض بعد موتها باران پزری سزما کر ژوندۍ کو ورس د مرګ اهتزت وربت و انبتت من کل انبتت. بس آگے کیا ہے بس اسی طرح یہ نظام ہستی قائم ہو اور اس طرح قائم رہے گا اور انقلابات عام درفت پیدا ہوئے اور ہوتے رہیں گے. آگے کہہ رہے عالم ہستی کے بارے میں حکامہ مشائیہ کے مذکورہ بالا نظریات پر غور کیجیے. آپ کو ہر نظریہ اسلامی تعلیمات کے خلاف نظر آئے گا. مثلا مشائیہ 56 قدامہ کی قائل ہے کہ 56 چیزیں قدیم ہے لیکن متکلمین خدا کے سوا کسی کو قدیم نہیں مانتے. ایک بات. نمبر 2 مشائیہ واحد حقیقی کو ایک سے زائد چیزوں کا خالق نہیں مانتے، نہ کہ اس سے صرف ایک چیز صادر ہوتی ہے، لیکن متکلمین اللہ تعالیٰ کو واحد حقیقی بھی مانتے ہیں اور ساری چیزوں کا خالق و موجد بھی ہے. مشائیہ عقل اول کے سوا باقی ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ سے مستغنی اور آپس میں ایک دوسرے کی ایجاد کا سبب مانتے ہیں، لیکن متکلمین موجودات کے ایک ذرے میں بھی خدا کے سوا کسی کے تصرف کو تسلیم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ ساری چیزوں میں صرف اللہ کا تصرف ہے، وہ کائنات کے ہر ذرے کا کیا ہے خالق و مالک ہے اور سب اس کے محتاج ہے. مشائیہ فلکی حیولہ کو خرق و التیام کے قابل نہیں مانتے نا، کہ فلکی حیولہ میں خرق التیام نہیں ہوتا، جوڑ توڑ نہیں ہوتا، پٹنا اور جڑنا نہیں ہوتا، چودیدل. لیکن متکلمین روزمرہ اس میں فرشتوں کی آمد و رفت مانتے، صبح شام سے فرشتے آتے ہیں اوپر کو جاتے ہیں، بلکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آفلاق میں آمد و رفت کے قائل ہے کہ آپ علیہ السلام آسمانوں سے اوپر گئے تھے اور قیامت کے دن سارے نظام فلکیہ کے ریزے ریزے ہو جائیں گے. اس کی بھی قائل ہے نا، اذا السماء انفطرت اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت. آگے کرے مشائخ کے نزدیک واجب الوجود عقل اول کو پیدا کر کے معطل ہو گیا نا، پھر آگے کیا ہو. لیکن متکلمین کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں، کل یوم ہوا فی شأن، اللہ ہر آن جو ہے ایک نئی شان میں ہوتا ہے. دلیل ہوتا ہے کہ نا وہ ہر کسی نہ کسی کام میں ہے، وہ معطل نہیں ہے. معطلات تو اللہ کو معطل سمجھتے نعوذ باللہ نا، مشابہہ تشبیہ دیتے وغیرہ جیسے فرقوں کا عقیدہ ہے. ہم کہتے ہیں ان چیزوں سے اللہ پاک ہے. اور الرحمن علی العرش استوى، بڑی رحمت والی ذات عرش پر قائم ہے، یعنی کائنات کا سارا نظام اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے. صرف دغه شیون کوي دا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یار جیسے ابا جان بوڑھا ہو جاتا ہے نا، اپنے بیٹوں کو کہتے تم کام کرو ہم چرپائی پر لیٹے رہیں گے، ہماری چھٹی ہو گیا آج کے بعد. تو انہوں نے بھی کہا کہ استغفر اللہ، اللہ معطل ہو گئے، کام کی نہیں رہے، کمزور ہو گئے، اب یہ کل اشارہ ساری نظام چلا رہی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ حکامہ مشائیہ نے حرکات فلکی کو بمنزلہ فدر اور حیول عنصری کو بمنزلہ مادر مان کر مسئلہ حل کر لیا. ان کے نزدیک دونوں کا ملاپ ہی تخلیق کائنات کے لیے کافی ہے. اب اللہ تعالیٰ کی کوئی حاجت ہی نہیں رہی، استغفر اللہ. مگر متکلمین یہ فلسفہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اس میں تعلیمات اسلامی بیخ و بن سے اکڑ جاتی ہے، بنیاد سے اکڑ جاتی ہیں. اس لیے مشائیہ جس ضرورت کے لیے حیول کو تسلیم کرتے تھے، متکلمین اس کی جگہ اجزاء تجزا کو مانتے ہیں، بطلان حیول پر دلائل قائم کرتے ہیں. مشائیہ نے جب یہ صورتحال دی کی کہ متکلمین کی حیول کی جگہ اجزاء غیر منقسمہ سے کام لے کر حیول کو باطل کرنا چاہ رہے ہیں، تو اجزاء تجزا کی بطلان پر دلائل قائم کرنے لگے اور اثبات حیول پر زور دینے لگے. اسی طرح جانبین سے یہ مسئلہ بہت بحث پکڑتا گیا.